اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جزاک اللہ خیر عامر بھائی، بہت ہی بہترین آپ نے وہ پریزنٹیشن دیا، اس میں جو ہے وہ مطلب واقعی میں کہوں گا کہ ہر چیز بالکل صاف اور واضح طور پہ کھول کے آپ نے بتایا۔ یہاں پر دو باتیں بہت ہی مختصر طور پہ میں جو ہے آپ کو اس سلسلے میں کہوں گا کہ ہمارے سامنے جیسے ابھی ہم نے پہلے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جس کو ایک دو نہیں بلکہ کئی صحابہ سے مروی احادیث جب ہمارے سامنے آ جائیں اور اس میں تاکید کے ساتھ جب یہ کہہ دیا گیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے یہ گمان تو بہت سارے لوگوں کا ہو سکتا ہے کہ فلاں رات ہوگی، فلاں رات ہوگی، فلاں رات ہو سکتی ہے، یقیناً ہونا چاہیے۔ ان راتوں میں بھی آپ دیکھیے، اس میں بھی بہت زیادہ آپ عبادت کریے، 27ویں رات کو بھی آپ بہت زیادہ عبادت کریے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ آپ کے شہرت سے قریب ہے، وہ آپ کی ہر بات کو سنتا ہے، ہر بات کو جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، چاہے کسی بھی وقت آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جائیں گڑ گڑائیں، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو، آپ کی عبادت کو قبول کرے گا۔ تو 27ویں رات کو تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے 21ویں رات کو، 23ویں رات کو، 25ویں رات کو، 27 کو اور 29 کو، ان 5 راتوں کے سلسلے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہم ان 5 راتوں کو جاگیں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح آپ اگر متبع ہیں، اور اگر آپ صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، تو یہ 5 راتیں پورے سال میں عبادت کرنا یہ آپ کے اوپر گرا گزر رہا ہے۔ اس میں بھی آپ ایک رات کا جو ہے نکال کے پہاڑے لا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گنتیاں لا رہے ہیں۔ کوئی تو کسی نے یہ بھی کہا میرے بھائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں 5 آیات ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 25ویں رات ہوگی۔ تو لوگ اس طرح کے بہت سارے گنتیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن آپ کو اور مجھے جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، آپ آگے بڑھ کر کے جو ایک نئی نماز جو آپ نے ایجاد کر لی ہے، یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے عامر بھائی، کہ یہ تو آپ کو سیدھے سیدھے دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ عبادات کے سلسلے میں جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، عبادات کے سلسلے میں جو فرائض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر لازم کیے گئے ہیں، وہ احکامات جو دین کی اصل کے طور پر دیے جاتے ہیں، اس کا حق صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو ہے، اس کی اتھارٹی صرف اور صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ قیامت تک جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرض کر دی ہیں، روزے، نماز، زکوٰۃ، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ قیامت تک آ کر کے اس میں ذرا برابر بھی تبدیلی لا سکے۔ دین کے جو احکامات ہیں، دین کی اصل کے طور پر جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، جو عبادات جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، جیسے 2 رکعت نماز فجر کی اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، کوئی مائی کا لال قیامت تک آ کر کے اس کو 3 رکعت یا 4 رکعت فرض نہیں کر سکتا۔ مغرب کی رکعت 3 رکعت فرض ہے، اس کو کوئی بھی، حالانکہ یہ عبادت ہے، آپ 3 کی جگہ 4 پڑھ کے دکھائیں کہ آپ کی مغرب کی نماز قبول ہوگی۔ آپ کل سے اعلان کرتے ہیں کہ میں مغرب کی 3 رکعت کی نمازیں آج سے فرض کرتا ہوں، اللہ کا میرے اوپر الہام ہوا ہے، اللہ سے میں بات کرتا ہوں، تو کیا یہ مانا جائے گا؟ آپ کو دین کے باہر کر دیا جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو اس طرح سے کہے گا دین کے باہر کر دیتے ہیں۔ تو جس شخص نے بھی یہ 2 رکعت ایجاد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قدم آگے بڑھنے کی اس نے کوشش کی۔ کسی کو بھی دین میں احکامات جو دین کی اصل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عبادات پر فرض کی ہے، اس میں ذرا برابر بھی تبدیلی کرنے کی، ذرا برابر بھی زیادتی کرنے کی یا کمی کرنے کی اس کو جو ہے کوئی اختیار نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے۔ یہ مستقل بذات احکامات ہوتے ہیں، اس میں تغیر کا، اس میں تبدیلی کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو چیز، کوئی بندے کی مجال نہیں ہے کہ کوئی 2 رکعت اوپر سے لا کر کے فرض کر دے۔ اور جو لوگ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی جا کر کے ہم جو ہے شکرانہ کر کے یا نفل کر کے پڑھ لیں گے، تو اس میں بھی جو ہے آپ گناہ میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم گناہ میں اور زیادتی میں لوگوں کا تعاون نہ کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ سمجھ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ اگر کسی طرح بھی اگر اس طرح کے کام میں شامل ہوتے ہیں، اس کو تقویت پہنچاتے ہیں، جیسا آپ نے ابھی کہا تھا، بہت بڑا گناہ ہے عامر بھائی،
بہت بڑا گناہ ہے، اور اپنے آپ نے پورے اعمال کو ضائع کرنے کا اللہ دیکھیے زُجِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کے کاموں کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صاف صاف ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین حبطت اعمالهم، ایسے لوگوں کے آپ کے روزے بیکار، آپ کی نمازیں بیکار، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت میں آپ کے ایسے کاموں کا کوئی وزن نہیں ہوگا. آپ اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں، آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول سے 2 قدم آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، اور اس کی طرف آپ لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بچائے، ان کو ہدایت دے، ان کو راہ راست پر لے آئے. جی عامر بھائی شکریہ، جزاک اللہ.